ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من قام لیلۃ العیدین محتسبا باللہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قابل قدر معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، اللہ نے اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے ہم سب کو یہ ماہ رمضان عطا فرمایا ہے، اور اللہ کا یہ بھی بڑا انعام و احسان ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کی تکمیل کی دولت سے بھی سرفراز فرمایا ہے، اور لیلۃ القدر کی ان راتوں میں اللہ نے جاگ کر اور اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کو منانے کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا لطف و احسان ہے، ورنہ ہم تو ایسے گنہگار ہیں کہ ہمارے پاؤں گندے، ہماری زبان گندی، ہمارے ہاتھ گندے، ہمارے بدن کا رواں رواں گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ ہم اس کہاں قابل تھے کہ اللہ کے پاکیزہ دربار میں آتے، اللہ کے سامنے ٹھہر کر مکمل قرآن سنتے سناتے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ نے اپنے فضل سے قبول فرما لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب قبول فرما لیا ہے تو اس کی نوازش اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں محبت کی نظر سے دیکھا ہے، اور اللہ جس کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے ان کو اپنے گھروں میں آنے کی توفیق دیتا ہے۔ تو اب ہمارا کام یہ ہے، جس توفیق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر میں آنے کے لیے ہم کو قبول فرمایا ہے، اور جو نظر محبت اللہ نے ہمارے اوپر ڈالی ہے، ہم زندگی بھر اس محبت کی لاج رکھیں، اور اللہ نے جو قبول فرمایا ہے اس قبولیت کو باقی رکھنے کی کوشش کریں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ رمضان گزر جائے اور یہ پاکیزہ ایام انتہا کو پہنچ جائیں تو ہم بھی ایسے ہی اللہ سے بیگانے ہو جائیں جیسے اور لوگ بیگانے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو تعلق رمضان میں قائم ہوا ہے، اس تعلق کو ہمیشہ باقی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کو باقی رکھنے کے لیے جتنے جتن ہو سکتے ہیں پورے کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک عبادت عادت نہ بن جائے اس وقت تک انسان کو اپنی عبادت کے اوپر اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کے اندر کبھی بھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ عبادت ایسی عادت بن جائے کہ اس کے بغیر انسان کا جی نہ لگے، اس کو بے قراری کی کیفیت طاری ہو جائے۔ جیسے بہت سارے لوگ ہیں، اگر وہ پان نہ کھائیں تو بے چین ہو جاتے ہیں، گٹکا نہ کھائیں بے چین ہو جاتے ہیں، چائے نہ پئیں بے چین ہو جاتے ہیں، ان کی نیند پوری نہ ہو بے چین ہو جاتے ہیں، اور ان سے کہا جائے کہ صاحب یہ چیز چھوڑ دو، بولے سب ہو سکتا صاحب یہ نہیں ہو سکتا، بھائی گٹکا کھانا چھوڑ دو، سب ہو سکتا صاحب ذرا یہ نہ کو بولو، سگریٹ پینا چھوڑ دو، سب ہو سکتا صاحب ذرا یہاں کمپرومائز میں نہیں کر سکتا۔ تو جس طرح ایک عادت بن جاتی ہے اور وہ انسان اس عادت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو ایک مسلمان کی بھی ایسی عادت بن جانی چاہیے عبادت کے اعتبار سے کہ بھئی نماز چھوٹ جائے یہ میرے سے نہیں ہو سکتا،
رمضان کا روزہ چھوٹ جائے یہ میرے سے نہیں ہو سکتا، اللہ کا ذکر چھوٹ جائے یہ میرے سے نہیں ہو سکتا، کلام پاک کی تلاوت کسی ایک دن میری چھوٹ جائے یہ میرے سے نہیں ہو سکتا۔ ایسی عادت جب تک بندے کی نہیں بنتی اس وقت تک اس کا ایمان کمال کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے اپنے ایمان کو اگر کمال تک پہنچانا ہے تو اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق قائم کرنا پڑے گا، اور اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق اللہ کے احکامات کی پابندی سے آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤ اور تعلق جب تک نہ ہو دین کے اوپر استقامت بندے کو نصیب نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ سے تعلق کے لیے بنیادی طور پر 3 کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلا کام اللہ سے تعلق کے لیے نمازوں کی پابندی، ہر حال میں میری نماز فرض چھوٹ نہیں سکتی، کچھ بھی ہو جائے میں کبھی فرض نہیں چھوڑوں گا، لہذا نمازوں کی پابندی سے اللہ کی محبت بھی پیدا ہوگی اور اللہ کی عظمت بھی پیدا ہوگی اور اللہ کی ذات عالی کا خوف بھی دل میں آتا رہے گا۔ اور دوسری چیز اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر بندہ جتنا کرے گا اتنا تعلق اللہ کی ذات عالی سے بندے کو پیدا ہوتا رہے گا۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس مطمئنہ والوں کی کیفیت کو بیان فرمایا ہے، اور فرمایا نفس مطمئنہ جن کو حاصل ہو جاتا ہے اللہ ان کو جنت عطا فرماتا ہے، اور نفس مطمئنہ حاصل کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر ہی سے لوگوں کے دلوں کو اطمینان نصیب ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کا ذکر پابندی سے کرنا چاہیے، رمضان میں بھی کریں، رمضان کے بعد بھی اللہ کا ذکر کرنے کی عادت ڈالیں۔ دن میں 2 مرتبہ کم سے کم اللہ کی یاد کے لیے انسان کو وقت نکالنا چاہیے۔ اگر انسان کے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے، اللہ کی یاد کے لیے وقت نہیں ہے، تو سمجھ لینا چاہیے اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر پابندی سے کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم کسی شیخ کے ہاتھ پر بیعت ہیں تو ان کے بتائے ہوئے اذکار کو پورا کریں، اور اگر ہم نہیں ہیں کسی شیخ کے ہاتھ پر بیعت تو ایسی صورت میں فجر سے پہلے یا فجر کے بعد، عصر کے بعد یا رات میں سونے سے پہلے 1 مرتبہ ایک تسبیح کلمہ طیب کی روزانہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روزانہ 1 تسبیح، اور اس کے بعد 100 کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 1 تسبیح 5 منٹ میں ہو جاتی ہے 1 تسبیح اگر بندہ پڑھنے کے لیے بیٹھ جائے۔ اور اس کے ساتھ استغفار، اب استغفار آپ کو جو آتا ہو وہ پڑھیں، جیسے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا یہ پورا نہیں آتا تو آخری درجے میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اتنا تو ضرور پڑھ لیں، اتنا ہر بندے کی زبان پہ آسانی سے آ سکتا ہے۔ اس کی 1 تسبیح صبح اور شام پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اور حدیث شریف کے اندر اور ایک ذکر بتایا گیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس ہے، فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر انتہائی ہلکے ہیں، انتہائی ہلکے ہیں زبان پر، اور جب نامہ اعمال میں ترازو میں نامہ اعمال تولے جائیں گے قیامت کے دن تو سب سے وزنی ہو جائیں گے۔ حضور نے فرمایا وہ 2 کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، بہت پیارے ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، نامہ اعمال کے ترازو میں بڑے وزنی ہیں، اور وہ 2 کلمے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ بہت آسان ذکر ہے اور بہت بھاری ذکر ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور علماء نے اپنے تجربات میں لکھا ہے
یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جو بندہ اپنی عادت بنا لیتا ہے اور اپنے معمولات میں داخل کر لیتا ہے، اللہ ہر خیر میں اس کو حصہ عطا فرماتے ہیں اور ہر شر سے اور ہر بلا سے اس کو بچا لیتے ہیں۔ ایک نوجوان بچہ شہر کے ایک بڑے مفتی صاحب کے پاس آیا تھا اور آ کر اس نے کہا کہ مول صاحب میں نے کئی دوائیں کھائی ہیں، کئی ذکر میں نے کر لیے ہیں، بھری جوانی کے اندر بھی مجھے فیٹس آ رہے ہیں، میں بڑا پریشان ہوں، کیا کروں؟ تو انہوں نے اس کو یہ ذکر دیا تھا، فرمایا کہ صبح شام 2 مرتبہ تم ایک تسبیح یہ ذکر کر لیا کرو، انشاءاللہ اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ وابستہ ہوگی۔ 5 سال کے بعد وہ بچہ اس مفتی صاحب سے ملاقات کر کے کہتا ہے الحمدللہ جس تاریخ سے میں نے یہ ذکر شروع کر دیا ہے، اللہ کا کرم ہے 5 سال مکمل ہو گئے، اب تک مجھے وہ آفت میرے ہاتھ نہیں لگی ہے، میں بچا ہوا ہوں فیٹس آنے سے۔ تو یہ دنیا کی بلاؤں کو بھی روکتا ہے اور آخرت کی مصیبتوں سے بھی یہ ذکر بچاتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہو سکے تو ہر فرض نماز کے بعد 100 مرتبہ رسول کریم سرکار عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھ لینے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کے اور 2 دن انشاءاللہ قوی امید ہے باقی ہیں، 30 کا چاند ہوگا انشاءاللہ، ایسے ہی امکانات ہیں۔ اگر یہ 2 دن اللہ نے ہم کو عطا فرمائے ہیں، یہ 2 دنوں کو غنیمت جانیں، اور غنیمت جان کر اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے کی توفیق دی ہے، اور اگر ان لوگوں کا قرآن ابھی باقی رہ گیا ہے، وہ لوگ اپنا قرآن کریم مکمل کر لیں اور ان 2 دنوں کو غنیمت جان کر قرآن مجید کی تکمیل کر لیں اپنی تلاوت کے اعتبار سے۔ اور دوسرا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جو رمضان ملا ہے یہ بھی سرکار کا صدقہ ہے، یہ جو مقدس راتیں ملی ہیں یہ بھی سرکار کا صدقہ ہے، ایمان حضور علیہ السلام کا طفیل ہے، سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں جب ہم کو ملا ہے تو کیا ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ اپنے اوقات میں سے تھوڑا وقت فارغ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی کثرت کر سکیں؟ اس لیے رمضان المبارک کے یہ 2 دن ختم ہونے سے پہلے کوشش کریں 1.25 مرتبہ درود شریف مکمل کریں، اور رمضان کے ختم ہونے سے پہلے یہ درود پاک کا نذرانہ بارگاہ اقدس سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کریں، اور پیش کر کے کہیں یا رسول اللہ ہم آپ کے ادنا اور حقیر درجے کے امتی ہیں، ہم تو آپ کے دین کی خدمت کا حق ویسا نہیں کر سکے جیسا کرنا چاہیے، اور آپ کے حقوق ہم ویسا ادا نہیں کر سکتے ہیں جیسے ادا کرنے کا حق ہے، کم از کم یہ درود شریف کا نذرانہ اگر قبول ہو جائے آپ کی بارگاہ میں تو یہ ہماری مغفرت کا سامان ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے رمضان المبارک کے ختم سے پہلے درود شریف کی کثرت کا اہتمام کریں۔ اور یہ رمضان کے جو 2 ایام باقی ہیں، اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہی ہے کہ یہ عید کے تیاری کے دن ہیں، عید کی تیاری کے دن ہیں۔ یاد رکھ لیجئے یہ بات، یہ 2 دن عید کی تیاری کے نہیں، موت کی تیاری کے ہیں۔ انسان کو اپنی موت کی تیاری کر لینا چاہیے ان 2 دنوں کے اندر۔ نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، نمازیں پوری کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے تعلق میں کمی ہے تو تعلق کو اللہ سے مکمل طور پر جوڑ لینے کی کوشش کریں۔ احتساب کے ایام اللہ نے ہم کو دیے ہیں اور ہمیں سانسیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ہمارے مسجد سے نکلنے سے پہلے ہی اپنے بارگاہ میں ہم کو بلا لے، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت و مرضی ہے، لیکن اللہ نے ہم کو یہ 2 دن اور مزید عطا فرمائے ہیں، تو احتساب کریں۔ یہ رمضان کے کچھ لمحے باقی رہ گئے ہیں اور رمضان کا یہ مبارک مہینہ اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو رہا ہے، لہٰذا احتساب کریں کہ میری عبادتوں کے اندر کیا کمی رہ گئی ہے، میں اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کروں۔ اللہ کی ذات کے اندر اور اللہ کی ذات کی محبت کے اندر اور تعلق کے اندر کتنی کمی ہے، میں وہ کمی کو دور کرنے کی کوشش کر لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و عقیدت کے اندر میرے اندر کتنی کمی ہے، میں اس کمی کو دور کرنے کے لیے کیا کیا کر سکتا ہوں وہ کرنے لگ جاؤں۔ اور میرے ایمان کے اندر اگر کمی ہے تو میں اپنے ایمان کو پختہ بنانے کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔
اور میرے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ابھی داخل نہیں ہوئے ہیں میری زندگی میں اس کو کس انداز سے داخل کر سکتا ہوں ان دنوں میں، اس کی کوشش کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں اب تک مجھ سے چھوٹی ہوئی ہیں اور میں اس کو اپنی زندگی میں بآسانی داخل کر سکتا ہوں، تو یہ عزم مصمم کر لیں اور یہ پختہ ارادہ کر لیں کہ یہ رمضان میری زندگی کا انقلابی رمضان رہے گا۔ یہ سال کے رمضان میں فلاں سنت میری زندگی میں آ جائے گی، یہ رمضان کے اندر فلاں سنت یہ رمضان سے پہلے میری زندگی میں نہیں تھی، لیکن یہ رمضان میں نے پکا ارادہ کر لیا ہے اس سنت کو زندگی بھر کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس طرح پختہ ارادہ کر لیں اور رمضان کے اندر کچھ انقلاب اعمال کے اعتبار سے، دین میں ترقی کے اعتبار سے، ایمان میں کمال کے اعتبار سے اگر آتا ہے تو یہ ہمارا رمضان قابل قبول ہے، ورنہ زندگی میں ایسے کئی رمضان آئے ہیں اور چلے گئے ہیں، یہ بھی رمضان یوں ہی آئے گا چلا جائے گا، جیسے پہلے چلے گئے یہ بھی چلا گیا آئے گا، کیا پایا کچھ بھی نہیں، کیا کچھ بھی نہیں، یہ احساس ہمارا باقی رہے گا اور ہم جس حالت پر پہلے باقی تھے پھر رمضان کے بعد بھی اسی حالت پر باقی رہیں گے۔ تو پھر انصاف سے مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے یہ 30 دنوں کی عبادتوں کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ 30 دن جو اللہ نے اپنے قرب خاص کے ہم کو عطا فرمائے تھے، ان دنوں کی عبادتوں کی اگر توفیق اللہ کی طرف سے ہم کو ملی اور ہم نے وہ توفیق کو اختیار نہیں کیا تو پھر کیا فائدہ ہم کو ہوا؟ اس لیے احتساب کریں اور سنتوں پر عمل کرنے کی مکمل طور پر کوشش کریں۔ دوسری بات یہ ہے جتنی عبادتیں ہم نے کی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، عرض کریں اے اللہ ہم نے ہماری حیثیت کے مطابق آپ کی عبادت کی ہے، آپ اپنی شان کے اعتبار سے ہمیں اس کا بدلہ اور اجر عطا فرمائیے۔ ایک مرتبہ ایک فقیر بادشاہ کے دربار میں آئے اور آ کر عرض کیا بادشاہ سلامت مجھے 1 روپیہ چاہیے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا اور بادشاہ نے یہ کہا اس کو لے جاؤ، لے جا کے سزا دو۔ تو فقیر نے یہ کہا کہ بادشاہ سلامت میں نے ایسی کون سی غلطی کی ہے اور ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے مجھے سزا دی جا رہی ہے؟ تو بادشاہ سلامت نے یہ کہا کہ تم نے شاہی دربار کی بے عزتی کی ہے، بے توقیری کی ہے۔ فقیر نے کہا وہ کیسے کی ہے؟ کہا یہ شاہی دربار ہے، تم کو یہاں پر آ کر شاہی سوال کرنا چاہیے تھا، تم نے 1 روپیے کا سوال کر کے، گھٹیا سوال کر کے تم نے ہمارے دربار کی بے توقیری کی ہے، بے عزتی کی ہے، جس کی وجہ سے تم کو سزا دی جائے گی۔ فقیر بھی بڑا عقل مند تھا، فقیر نے یہ کہا کہ بادشاہ سلامت میرے اوپر اتنا ناراض مت ہوئیے، اتنا غصہ مت کیجئے، میں نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہے، آپ اپنی شان کے حساب سے مجھے نواز دیجئے۔ تو ایسے ہی ہم اللہ سے یہ عرض کریں اے اللہ آپ نے تو توفیق دے رکھی تھی، ہم نے ہماری حیثیت کے مطابق آپ کی عبادت کی ہے، آپ اپنی شان کے اعتبار سے اور اپنی شان کریمی کے اعتبار سے ہم کو نواز دیجئے، یہ آپ کا فضل و احسان ہوگا۔ اور دوسری چیز یہ ہے یہ رمضان المبارک کے جو ایام باقی ہیں اس کے اندر جن لوگوں کے حقوق ہمارے باقی رہ گئے ہیں ان کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلا حق اللہ کا ہے، دوسرا حق رسول اللہ کا ہے، اور تیسرا حق ماں باپ کا ہے، چوتھا حق پڑوسیوں اور رشتہ داروں کا ہے، اور 5واں حق عام مسلمانوں کا ہے۔ لہذا جو حقوق ہمارے اوپر ہیں وہ سارے حقوق ادا کرنے کی ہم کوشش کریں۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں یہ حدیث مجھے بار بار یاد آتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ قریب تھا، حضور نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور جمع کر کے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دینے کے لیے منبر شریف پر اپنے آپ کو جلوہ افروز فرمایا۔ سرکار پہلی سیڑھی پر قدم رکھے تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین فرمایا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین فرمایا۔ صحابہ بے تاب و بے چین ہوئے۔ خطبے کے بعد حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ آج ہم نے آپ کو ایک عجیب کیفیت کے اندر دیکھا ہے جو اس سے پہلے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ آج سے پہلے آپ نے کبھی منبر پر چڑھتے ہوئے آمین نہیں کہا اور آج آپ نے منبر پر چڑھتے ہوئے آمین فرمایا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میں جب منبر پر چڑھ رہا تھا حضرت جبریل میرے پاس آئے
اور آ کر انہوں نے پہلی سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا تو بددعا دی، اور انہوں نے جب بددعا دی تو مجھے وہ بددعا اچھی لگی تو میں نے بھی آمین کہہ دیا۔ آپ اندازہ لگائیے جبریل امین کی بددعا، جو فرشتوں کا سردار ہے، اللہ کا محبوب ترین فرشتہ ہے، اس کی بددعا کیا کم تھی۔ پھر اس کے بعد حضور کے آمین، اس کا مطلب یہ ہے بربادی کے اوپر کیل ٹھوک دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن لوگوں کے حق میں حضرت جبریل نے بددعا کی ہے۔ پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبریل نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہو اور وہ رمضان المبارک کے اندر اللہ کی عبادت کر کے خود کو جنت کا مستحق نہ بنائے، اپنی مغفرت کا سامان نہ کرے، ایسا شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ حضرت جبریل امین کی بددعا پر حضور نے آمین فرمایا۔ آپ اندازہ لگائیے، رمضان کا مہینہ ملا اور مغفرت نہ ہوئی ہو، ایسے شخص کے لیے بددعا کی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس لیے رمضان کے بچے کچھ ایام میں اللہ سے خوب مغفرت مانگ لینا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ مال تو کمانے والے اور دنوں میں بھی کما لیں گے، اور دنیا کی ساری چیزیں اور دنوں میں بھی حاصل ہو جائیں گی۔ رمضان میں جو چیز حاصل کرنا ہے وہ اللہ کی جانب سے مغفرت کا پروانہ ہے، اللہ کی رضا کا پروانہ ہے۔ اگر یہ نہ ملے تو سمجھ لینا چاہیے رمضان میں ہم کو کچھ بھی نصیب نہیں ہوا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا جس کو رمضان ملے اور وہ اپنی مغفرت کا سامان نہ کرائے، ایسا شخص ہلاک ہو جائے۔ حضور نے آمین فرمایا۔ دوسری سیڑھی پر سرکار نے قدم رکھا تو حضرت جبریل نے بددعا دی اور فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا مبارک نام لیا جائے، اس کے باوجود بھی وہ آپ کے اوپر درود نہ پڑے، ایسا شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ حضور نے آمین فرمایا۔ سرکار کے کتنے احسانات ہمارے اوپر ہیں، راتوں میں جاگ جاگ کر ہمارے لیے دعائیں حضور کرتے رہے، ہم تک ایمان پہنچانے کے لیے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی قربانیاں جھیل لی ہیں، اپنے وطن عزیز کو حضور علیہ السلام نے چھوڑا ہے، اپنے رشتہ داروں سے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی مول لینے کے واقعات سیرت کی کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ 3 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قید و بند کے اندر رہنا پڑا، درختوں کی چھالوں کو کھا کر، درختوں کے پتوں کو کھا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محض اس لیے ساری چیزوں کو برداشت کیا کہ یہ میری امت جہنم کے راستے سے بچ کر جنت والے راستے پر آ جائے اور میری امت کا کوئی فرد بھی اللہ کی نظر رحمت سے محروم نہ ہو۔ حضور اکرم کے اتنے احسانات کے باوجود بھی اگر امت کے پاس حضور پر درود پڑھنے کا موقع نہ ہو اور امت کی زبان حضور پر درود کے لیے ہلتی نہ ہو تو یاد رکھ لینا چاہیے اس سے بڑا بدنصیب امتی اور کوئی نہیں ہو سکتا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے۔ بخالت کئی چیزوں میں ہو سکتی ہے اور دین کے اعتبار سے سب سے بڑی بخالت یہ ہے کہ سرکار کا نام لینے کے بعد بھی سرکار کے اوپر درود پڑھنے کی توفیق نہ ہو۔ اور ایک بات آپ یاد رکھ لیں اچھی طریقے سے، جو بندہ درود پڑھتا ہے وہ سرکار کی بارگاہ میں مقبول بن جاتا ہے، اور جو درود نہیں پڑھتا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبولیت سے دور ہو جاتا ہے۔ کسی نے آپ سے یہ کہا کہ ارے ہم 4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، غائبانے میں آپ کا ذکر کیا گیا اور انہوں نے آپ کو یاد کیا ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ ارے انہوں میرے کو یاد کرے صاحب، ان کے سامنے میرا نام لیا گیا، سی ایم کے سامنے بول دیے کسی کو، ارے آپ کے سی ایم کے سامنے آپ کا نام لیے صاحب، اچھا سی ایم صاحب کے سامنے میرا نام لیے، اتنا زیادہ خوش ہو جاتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ دنیا کے لوگوں کے سامنے اگر ہمارا نام لیا جاتا ہے تو ہم اتنے زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو حضور کا خود ارشاد موجود ہے، حضور نے فرمایا اللہ نے ایک فرشتے کو ایسا پیدا کر رکھا ہے جو فرشتہ بندوں کے درمیان گشت کرتا رہتا ہے، اور جو بھی حضور پر درود پڑھتا ہے وہ بندہ، وہ فرشتہ فوراً وہ درود کا نذرانہ تحفہ لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے اور اس کے نام کے ساتھ سرکار کی خدمت میں درود کو پیش کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے اگر سرکار کی خدمت میں میرا نام روزانہ پیش ہوتا ہو تو ایسی صورت میں میں حضور کی بارگاہ میں مقبول بنوں گا یا نہیں بنوں گا۔ اس کا لازمی فائدہ یہ ہوگا جب میدان محشر ہوگا
اور میرا نام بار بار جب تک میری زندگی باقی ہے میں نے سرکار پہ درود پڑھا ہے. میدان محشر میں اگر میرا نام پکارا جائے اور مجھے حضور کے سامنے پیش کر دیا جائے تو فوراً سرکار مجھے نام سے مجھے پہچان لیں گے اور یہ کہیں گے یہ میرا امتی ہے جس کا نام روزانہ اس کی زندگی بھر میں نے سنا تھا. آؤ میں اس امتی کی سفارش کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ اندازہ لگائیے کتنا بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا, کتنا بڑا بیڑا پار ہو جائے گا. لوگوں کی نظروں میں محبوب ہونا لوگ بڑی اچھی چیز سمجھتے ہیں, لیکن سرکار کی نظر میں مقبول ہو جانا یہ سب سے بڑی سعادت مندی ہے اور سب سے بڑا کمال ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اگر قبولیت ہم چاہتے ہیں تو سرکار پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں. اور درود پڑھنے میں کسی کو اعتراض نہیں ہے, کسی مسلک کا اختلاف بھی نہیں ہے, کسی بھی مسلک کا اختلاف نہیں ہے. لہٰذا درود پڑھیں, کھل کر پڑھیں, جتنا پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں. اور ہم ان کے امتی ہیں, وہ ہمارے آقا ہیں, ہم ان کے غلام ہیں, ہم ان کے در کے بھکاری ہیں. جو کچھ ہم ہیں وہ سب انہی کا صدقہ ہے. اور وہ کیسا غلام ہے جو اپنے آقا کا نام لینے میں شرمائے, اس سے بڑا بد نصیب امتی اور کون ہو سکتا ہے جس کو آپ آقا کا نام لینے میں شرم محسوس ہو. اس لیے نہ کبھی اپنے آپ کو ناگواری کے اندر مبتلا کرنا چاہیے اور نہ ہی کسی آر و تکلیف کے اندر مبتلا کرنا چاہیے, بلکہ چلتے پھرتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے رہنا چاہیے. تیسری سیڑھی پر جب حضور نے قدم رکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہلاک ہو جائے, برباد ہو جائے وہ شخص جس کو اس کی زندگی میں دونوں اس کے ماں باپ یا پھر ماں باپ میں سے کوئی ایک ملیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ بنے. ایسا شخص ہلاک ہو جائے, برباد ہو جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی آمین فرمایا. میرے بھائیوں, ماں باپ کا ہمارے اوپر بڑا حق ہے اور بہت زیادہ حق ہے. ماں باپ کا اتنا حق ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد سب سے پہلے اگر کسی کے حق کا تذکرہ کیا ہے تو ماں باپ کا تذکرہ کیا. اس لیے ماں باپ کے ساتھ خوب حسن سلوک کرنے کی ضرورت ہے. کب تک کرنا ہے؟ مرے دم تک کرنا ہے. یا تو ماں باپ ہمارے سامنے مر جائیں یا ہم ماں باپ کے سامنے مر جائیں, اس وقت تک ماں باپ کی خدمت لگاتار کرتے رہنا ہے. میں اتنے دن کر رہا, وہ بھائی کا حق ہے, وہ بھائی نہیں کرنا کیا, خالی معیش کرنا کیا, خالی میں اکیلا چھوں کیا, اس کو بھی کرو بولو, اس کو بھی کرو بولو, اس کو بھی کرو بولو, اس کو بھی کرو بولو. آج کل تو بانٹ رہے ہیں ماں باپ کو, 1 مہینہ ان کے پاس, 10 دن ان کے پاس, 10 دن ان کے پاس, 10 دن ان کے پاس. یہ بٹوارے کی زندگی اچھی نہیں ہے. یہ بٹوارے کی خدمت نہیں ہے. اس کو خدمت نہیں کہتے, اس کو بوجھ کہتے ہیں. اور یاد رکھیے آپ یہ بات, آج کل ایک نیا فیشن نکل گیا ہے اولڈ ایج ہوم کا. ذرا ماں باپ تھوڑے سے بوڑھے ہو گئے اور بیویوں نے ذری تھوڑی ناگواری کا احساس و اظہار کر دیا اور اللہ نے تھوڑے سے پیسے سے کیا نواز دیا, لے جا کے ماں باپ کو جب اولڈ ایج ہوم کے اندر داخل کر رہے ہیں, بوڑھوں کے ہاسٹل میں اپنے ماں باپ کو داخل کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں جتنی فیس ہوگی آپ کی ہر مہینہ ادا کر دیں گے. آپ یاد رکھیے میری بات, اور دلوں کی ان مالداروں سے میں کہنا چاہتا ہوں جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں اور اپنے مال کے بلبوتے پر یہ سمجھتے ہم جو چاہے کر سکتے ہیں, لکھ لو دلوں کی تختی پر, تم پیسے سے خادم تو خرید سکتے ہو, خدمت نہیں خرید سکتے. اور یاد رکھو جنت خدمت کا بدلہ ہے, خادم کا بدلہ نہیں ہے. جنت جو اللہ دے گا وہ خدمت کی بدولت دے گا. تم مال کی بنیاد پر ایسا کرو گے تو تم کو وہ سعادتیں نصیب نہیں ہوگی جو یہ جو حرکتیں لوگ آج کل کر رہے ہیں. اس لیے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے. اور آج کل ایک نیا فیشن یہ بھی نکل گیا صاحب, تھوڑے دن ہوتے ہی ماں باپ سے جدا ہو جاؤ, علیحدہ رہو. یہ بھی ایک نیا فیشن نکل گیا ہے آج. اور اس پر تو باضابطہ آج کل شادیوں سے پہلے ایگریمنٹ ہو رہے ہیں. اتنا برا زمانہ آ گیا ہے, شادیوں سے پہلے ایگریمنٹ ہو رہے ہیں کہ ہماری بچی جوائنٹ فیملی میں نہیں رہ سکتی, ہماری بیٹی الگ رہے گی, سسرال کے ساتھ نہیں رہے گی. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ اور لوگوں کا یہ مزاج کیوں بن رہا ہے
کیا یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے؟ یہ تو کافروں کا، انگریزوں کا طریقہ ہے، جانوروں کا طریقہ ہے، حیوانوں کا طریقہ ہے، ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ آپ پورے ذخیرہ حدیث میں ایک جگہ بھی یہ نہیں بتا سکتے کہ ماں باپ سے اولاد کو زبردستی علیحدہ کر دیا گیا ہو۔ لیکن دین کا علم تھوڑا بہت آ گیا، کچا علم، دنیا کی تھوڑی بہت ڈگریاں آ گئیں تو صاحب سب سے پہلے ماں باپ سے جدائیگی کے فیصلے کروا رہے ہیں لوگ۔ ذرا بیوی میں اور اپنی ماں میں ذری تھوڑی سی کیا انبن ہو گئی، لوگ ماں باپ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ بیگم نے کہہ دیا یا تو تمہارے ماں باپ کے ساتھ رہو یا تو میرے کو رکھ لو، دونوں میں سے فیصلہ۔ اچھا بیگم جو تم بولے وہ، ماں باپ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ ہاں جگہ کی تنگی ہے، آپسی محبت کے ساتھ یا کسی اور مصلحت کی وجہ سے علیحدہ ہو رہے ہیں، وہ مسئلہ الگ ہے۔ لیکن تھوڑی تھوڑی باتوں پر، معمولی ناگواریوں کے اوپر ماں باپ کو چھوڑ دینا، یہ انتہائی درجے کی بدنصیبی کی بات ہے۔ اور ایک بات آپ یاد رکھیں، آپ بیویاں ہزار لا سکتے ہیں، ماں باپ کس کو بنائیں گے؟ کس کو ماں باپ بنائیں گے؟ ماں باپ پیسوں میں نہیں مل سکتے، ماں باپ دکانوں میں نہیں بکتے، ماں باپ یا کسی شو روم میں نہیں ملتے، ماں باپ تو قسمت سے ملتے ہیں۔ ماں باپ کی قدر تو ان لوگوں سے پوچھو جنہوں نے ایسے قیمتی خزانے کو زمین کے نیچے دفن کر دیا ہے، اور وہ دیکھنا چاہتے ہیں لیکن ان کی نظریں ترس رہی ہیں، ایک مرتبہ بھی دیکھ نہیں سکتے۔ اس لیے ماں باپ سے علیحدہ ہو جانا اور ماں باپ کو چھوڑ دینا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ کیا ماں باپ نے آپ کو 25 سال، 30 سال، 22 سال، 28 سال اس لیے پال پوس کر بڑا کیا کہ آپ کی شادی ہوتے ہی آپ علیحدہ ہو جائیں؟ کیا آپ کے لیے اچھی لڑکی، تعلیم یافتہ لڑکی کا انتخاب ماں باپ نے اس لیے کیا ہے کہ تعلیم یافتہ لڑکی جیسے ہی ہمارے گھر میں آئے سب سے پہلے وہ ہمارے ہی بیٹے کو لے کے یہاں سے چلی جائے؟ کیا اس لیے اچھی اور تعلیم یافتہ لڑکی کا انتخاب کیا گیا ہے؟ یاد رکھو، جھگڑوں کو چھوڑنا مسئلے کا حل ہے، اپنوں کو چھوڑنا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اور ہم ہیں جھگڑوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اپنوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ بات میں ان لوگوں سے صاف طور پر اکثر کہہ رہا ہوں اور یہاں بھی کہنا میں چاہتا ہوں، جن لوگوں کی یہ تمنا ہے شادیوں کے بعد ہماری بچیاں سسرال میں نہیں رہیں گی، یا جن بچیوں کی یہ تمنا ہے شادیوں کے بعد میں سسرال کے ساتھ نہیں رہ سکتی، ایسے لوگوں کو رشتہ بھی خاندانوں میں نہیں تلاش کرنا چاہیے، یتیم خانوں میں تلاش کرنا چاہیے، سڑکوں پر تلاش کرنا چاہیے۔ سڑک پر جو شوہر مل جائے اس سے نکاح کر لو، یتیم خانوں میں جا کے دیکھو یہاں پر کوئی شادی کے قابل ہے تو ہم اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر خاندانوں میں رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو خاندانوں میں رہنا بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ خاندانوں میں رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو خاندانوں کو جھیلنا بھی، یہ بھی سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ لہٰذا اپنے ماں باپ سے تھوڑی تھوڑی باتوں پر علیحدہ ہو جانا اور اس کو فیشن بنا لینا اور یہ سمجھ لینا جب سے میں الگ ہوں بہت سکون میں ہوں، یاد رکھو یہ سکون نہیں ہے، در رحمت سے دور ہو جانا اس کو سکون نہیں کہتے۔ اس لیے ماں باپ جب تک زندہ ہیں ان کی خدمت ہم کرتے رہیں اور ان کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہنے کی کوشش کریں۔ اور یہ رمضان المبارک کے یہ کچھ ایام جو اب ہمارے باقی رہ گئے ہیں ان کی ہم قدر کر لیں۔ اب اس کے بعد ایک مرحلہ ہمارے پاس آج کی رات بھی ہو سکتا ہے، طاق رات ہے، لیلۃ القدر ہو جائے، لہٰذا لیلۃ القدر میں بھی اللہ کی عبادت کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کو منانے کی ضرورت ہے، اور آج کی رات میں دعاؤں کی کثرت کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا پتہ آج ہی کی رات لیلۃ القدر ہو جائے تو یہ ہماری بخشش کا سامان ہو جائے، لہذا آج کی رات بھی خوب اللہ سے مانگیں، اور لیلۃ القدر میں جو مانگتا ہے اللہ اس کو ضرور نوازتے ہیں۔ حدیث کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور قرآن کریم میں سورہ قدر کے اندر اللہ نے فرمایا ہے، لیلۃ القدر کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ایک لشکر کے ساتھ اس زمین پر آتے ہیں اور آ کر اعلان کرتے ہیں، گلیوں میں گھوم گھوم کر اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کون ہے اللہ سے اپنی مغفرت کا طلبگار، اللہ اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، کون ہے اپنی روزی میں اضافہ چاہنے والا، اللہ اس کی روزی میں اضافہ کرنے کے لیے تیار ہے، کون ہے آج کی رات میں اپنے مسائل کا حل چاہنے والا،
اللہ اس کے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تو دینے کے لیے تیار ہے، اور اگر ہم لینے کے لیے تیار نہ ہوں، اللہ تو جو ہے نا پورے دریائے رحمت کو بندوں پر لٹانے کے لیے تیار ہے، پورے جوش و جذبے کے ساتھ اللہ دینے کے لیے تیار ہے۔ اور اگر ہم ہی نے جولی نہیں پھیلائی تو ایسی صورت کے اندر کیا کہا جائے گا؟ دینے والا تو تیار تھا، لینے والا ہی تیار نہیں۔ خیرات دینے والے تو نے کچھ کمی نہ کی، خیرات دینے والے تو نے کچھ کمی نہ کی، دامن ہی اپنا تنگ تھا تو اوروں سے کیا گیلا۔ ہم نے دامن پھیلانے میں کمی کی ہے، وہ تو دینے کے لیے تیار تھا۔ جتنا مانگو میں دینے کے لیے تیار ہوں، جو مانگو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہر گھڑی دینے کو وہ تیار ہے، جو نہ مانگے اس سے وہ بیزار ہے۔ اللہ ہر گھڑی دینے کے لیے بندوں کے لیے آمادہ ہے، اس لیے آج کی رات میں بھی اللہ سے مانگیں، اور جتنا رمضان کا مہینہ رہ گیا ہے اس میں بھی اللہ سے خوب مانگنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے بعد ایک مرحلہ چاند رات کا ہے ہمارے پاس۔ چاند رات کو اکثر لوگ گھومنے کی رات سمجھتے ہیں، تفریح کی رات سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں صاحب آج کی رات میں جو عید کی تیاری باقی رہ گئی ہے پوری کر لینے کی رات ہے۔ ہمارے حضرت مولانا حمید الدین عاقل حسامی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایسے ہی مواقع کے اوپر کہ پوری رات نوجوان بچہ جا کے گھما کرتے، پوری رات گھما، ادھر ادھر گھوم پھر کے فجر کے وقت گھر کو آیا۔ اماں بولی بیٹا رات بھر کہاں گیا تھا؟ چڈی بنی لا لینے گیا تھا۔ پوری رات گھوما ہے، اور یہی کر رہے ہیں ہمارے نوجوان بچے۔ بعض نوجوان بچے پورا وقت باقی رکھتے ہیں، اور عین رمضان المبارک میں چاند رات میں پورے بازار گھومتے ہیں، غیر ضروری گھومتے ہیں۔ اس لیے جہاں تک ممکن ہو سکے چاند رات میں اپنے اوقات کو ضائع کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ چاند رات یہ گھومنے کی اور آوارہ گردی کرنے کی رات نہیں ہے۔ اصل میں کیا سمجھتے ہیں معلوم ہے صاحب، میں بھی یہ محلے کا ہوں اس لیے ذرا کھل کے بول رہا ہوں۔ چاند رات بولے تو لوگ کیا سمجھتے؟ آزاد ہو گئے سمجھتے، سحرن بجتے ہی ہم آزاد ہو گئے۔ بھائیو ہم آزاد نہیں ہوئے، شیطان آزاد ہوا ہے، ہم آزاد نہیں ہوئے۔ اور اگر جو یہ سمجھ لیا میں آزاد ہو گیا، انہیں فیصلے نہ کر لینا چاہیے میں کیا ہوں۔ جو سمجھ لیا چاند نظر آتے ہی اب میں آزاد ہو گیا، اس کو فیصلہ کر لینا چاہیے میں کیا ہوں۔ مسلمان آزاد نہیں ہوتا ہے، مسلمان ہمیشہ اللہ کے احکام، رسول اللہ کی سنتوں کے آگے پابند ہوتا ہے، بندھا ہوا ہے۔ اسی لیے حضور نے تو یہاں تک فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ ہم یہاں پر بند ہیں، ایک قید خانے میں ہیں، لہذا ہم آزاد نہیں ہوئے، شیطان آزاد ہوا ہے۔ اور بعض لوگ اپنے آزاد ہونے کی کئی طرح کی علامتیں اور مثالیں بھی بیان کرتے ہیں۔ آپ دیکھے ہوں گے کئی جگہوں پر دکانوں میں یہ دکان پہ وہ دکان پہ باہر ڈگاں لگا دیتے ہیں، اور صاحب قوالیاں لگاتے، صاحب 12 بجے تک قوالی لگاتے، 12 بجتے ہی گانے لگانا شروع کر دیتے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ یہ کون سی احمقانہ حرکتیں ہیں؟ اور کرنے والے غیر نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ خود مسلمان اپنے ذات سے اپنے دین کا مذاق اڑاتا ہے۔ اگر کوئی ہمارے ایک شاعر کا مذاق اڑا دے، ایک سنت کا مذاق اڑا دے، تو ہم لڑنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور مسلمان خود یہاں پر اپنے دین کا مذاق اڑا رہا ہے، اب ان سے کون لڑنے کے لیے جائے؟ لڑنا تو چھوڑو، ذرا اتنا بولے تو بھی مول صاحب ذرا بہت ٹائٹ دکھ رہے بولتے، وہ بھی برداشت نہیں ہو رہا لوگوں کو۔ آج کل حرکتیں پورے عروج پہ ہیں ہماری، اور کوئی ہم کو بولے نہیں، کوئی ہم کو ٹوکے نہیں۔ یاد رکھیے یہ بات، جب تک مسلمان اللہ کے احکامات کا پابند رہے گا، رسول اللہ کی سنتوں کا غلام بن کر رہے گا، اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول رہے گا۔ تو لہذا چاند رات کے دن یہ ہرگز یہ نہ سمجھیں ہم آزاد ہو گئے ہیں، ہم آزاد نہیں ہوئے۔ شیطان ہوا ہے آزاد، مسلمان آزاد نہیں ہوا ہے۔ پھر اس رات میں کیا کرنا چاہیے؟ اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے، انعام والی رات، بدلے والی رات۔ اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر روزے داروں کو انعام دیتے ہیں، عبادت کرنے والوں کو اللہ انعام دیتے ہیں، لہذا اس رات کے اندر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ کوئی مخصوص عبادت اس رات کے اندر نہیں ہے کہ یہی کرنا چاہیے۔ اجتماعی طور پر صاحب بیٹھ رہے ہیں، اجتماعی طور پہ یہ کام کر رہے ہیں، اجتماعی طور پہ دعا ہو رہی ہے، اجتماعی طور پہ یہ ہو رہا ہے،
کوئی ایسی خاص اجتماعی ہے نہ انفرادی، کوئی خاص عبادت نہیں ہے. جو آپ عبادت کرنا چاہے اپنی اپنی انفرادی طور پر وہ عبادت کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا. انفرادی عبادت کر لینا چاہیے اس رات کے اندر. اور یہ رات میں جاگنے کا کتنا بڑا فائدہ ہے. حضور نے فرمایا من قام لیلۃ العیدین، جو شخص 2 عیدوں کی راتوں میں جاگے گا، لیلۃ الفطر کی، یہ عید الفطر کی رات میں بھی اور عید الاضحیٰ کی رات میں بھی، جو شخص رات میں جاگ کر عبادت کرے محتسبا باللہ، اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے، اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، حضور نے فرمایا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، جس دن سارے انسانوں کے دل مردہ ہو جائیں گے اس دن اس رات میں عبادت کرنے والے کا دل مرے گا نہیں، زندہ رہے گا. قیامت کے دن بھی یہ زندہ دلوں میں شمار ہوگا. اور جب کفر کی یا شرک کی یا کسی اور طرح کی گندگی اس کے دل کے اوپر کوئی ڈالنے کی کوشش کرے تو ایسی صورت کے اندر برائیوں کا اثر اس کے دل کے اوپر نہیں ہو سکے گا. اس لیے بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ اس رات میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور عید کے دن بھی جہاں تک ہو سکے جلدی تیار ہو کر عیدگاہ پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے. عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنے کا اہتمام کریں. اچھا، بیچ میں ایک بات یہ رہ گئی، جو حضرات اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ہماری خواہش ہے کہ وہ حضرات اعتکاف میں آپ بیٹھے ہیں تو عید کی نماز پڑھ کر ہی یہاں سے جائیں، یا سیدھے یہاں سے تیار ہو کر عیدگاہ جائیں، ورنہ آپ چاند دکھتے ہی آپ باہر نکل جائیں گے تو ایسی صورت میں جو آپ نے یہاں پر اعتکاف میں بیٹھ کر عبادت و ریاضت جو کی ہے اور یہاں پر بیٹھ کر اللہ کو جو منایا ہے اور اپنے اندر نورانیت و روحانیت جو پیدا کی ہے، باہر نکلتے ہی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا خاتمہ ہو جائے گا. آنکھ سے گناہ ہو جائے گا نہ چاہتے ہوئے، کانوں کا گناہ ہو جائے گا نہ چاہتے ہوئے، اور نہ چاہتے ہوئے بھائیوں سمجھ لیجئے اللہ کے گھر کے باہر نکلنا گناہوں کے دلدل میں پڑنے کی طرح ہے. اس لیے جہاں تک ممکن ہو سکے اگر آپ اپنا انتظام اس طرح کا کر سکتے ہوں تو عید کی نماز تک مسجد ہی میں رہنے کی کوشش کریں اور سیدھے اللہ کی بارگاہ میں عیدگاہ میں یہاں سے پہنچنے کا اہتمام کریں. عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا چاہیے، جلدی جانا چاہیے اور کوئی میٹھی چیز کھا کر جانا چاہیے. عید کی نماز دیر تک سو رہی، فجر کی نماز پڑھ کے سو رہی اور پھر کیا 10 بجے کی نماز پڑھتا ہوں میں، 10:30 کی نماز پڑھتا ہوں میں، ایسا نہیں. عید کی نماز جلدی پڑھنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بعض لوگ تو ایسے ہیں دکاندار سو گئے، اٹھ کے دیکھو ارے فون کر رہے گزشتہ سال ایک صاحب میرے کو 11 بجے، مول صاحب اب کہیں بھی عید کی نماز مل سکتی کیا؟ ہم بولے اب ظہر میں انتظار کرو، کوئی جنازہ آ گیا تو جنازہ پڑھ لو، ابھی تو نہیں مل سکتی آپ کو. یہ حال ہے ہمارے لوگوں کا. دین کے معاملے میں بے فکری اور دنیا کے معاملے میں اتنی مستعدی، رات بھر جاگنے کے لیے تیار، اور دین کے معاملے میں 15 منٹ ارے 15 منٹ ہے ذرا جا کے آ جا سکتے نا وہاں پہ. یہ حال ہے ہم لوگوں کا. اس لیے دین کے معاملے میں بھی ایسے ہی مستعد رہیں جیسے ہم دنیا کے بارے میں مستعد رہتے ہیں. اور عید کی بارگاہ کو یوں ہی نہیں سمجھنا چاہیے. بعض لوگ ماشاءاللہ پورے رمضان میں نیک متقی پرہیزگار بنے رہتے ہیں اور عیدگاہ کو جاتے وقت داڑھی کٹا کے پورے رمضان میں داڑھی رکھے جا کے حجام اچھا کاٹے، ایک بال نہیں دکھنا، جیسا پلین اترنے والا ہے ایئرپورٹ کے اوپر، اتنا صفا آیا کر لے کے جاتے سائے. پوری جتنی عبادت کی ہے سب ستیاناش دفن کر کے جاتا ہے عیدگاہ. معلوم ہونا چاہیے آپ کو عیدگاہ میں جو عید کی نماز ہوتی ہے وہ اللہ کا خصوصی دربار ہے. وہاں پر اللہ مغفرت فرماتے ہیں، مغفرت کی عیدی لوگوں کو اللہ دیتے ہیں. حدیث کے اندر ہے عید کے دن فرشتے گلیوں کے پاس آ جاتے ہیں، ایمان والوں کے دروازوں کے پاس آ کے ٹھہر جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں جلدی جلدی نکلو اور عید کی بارگاہ میں چلو، تمہارا رب تمہاری مغفرت کرنے کے لیے بے چین و بیتاب انتظار تمہارا کر رہا ہے اور اللہ نوازنے کے لیے تیار ہے. اور ہم یہاں پر سرکار کے غداروں کی صورت بنا کر جا رہے ہیں تو آپ بتائیے اللہ کو محبت آئے گی یا اللہ ناراض ہو جائے گی؟ اس لیے بھائیوں اللہ کی بارگاہ میں عیدگاہ میں بھی اگر ہم جا رہے ہیں تو ایسی حرکتیں نہ کریں جس کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ سے ہم دوری کا ذریعہ بن جائیں. اس لیے عید کی نماز ہو، اب جب رکھ لیے ارادہ کر لو، کب تک کاٹیں گے داڑیاں اڑیاں وہ یہ
ہمارے مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور آ کے بولے مول صاحب میں داڑھی رکھنا چاہ رہا ہوں، ہو رہی نہیں، اب آپ ہی بولو کیا کرنا۔ کئی مرتبہ ارادہ کر لیا صاحب مگر ہو رہی نہیں، داڑھی رکھنا ہو رہی نہیں، بہت کوشش کر لیا۔ مولانا بولے چھوڑ دو اس کو، انہیں چاہ جاتی، کچھ بھی نکو کرو، چھوڑ دو اس کو۔ تو یہ حال، تو اس لیے جو ہے نا داڑھی رکھنے کا اہتمام کریں، مسلمانوں کی سنت بناؤ میرے بھائیو، کب تک غیروں کی سنت بنا کے فخر کریں گے؟ آج دیکھو پورا باطل متحد ہے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، اور مسلمان ہیں اس کے باوجود بھی باطل پرستوں اور سرکار کے غداروں اور کافروں کی صورت بنانے کے اوپر آج بھی مسلمان ڈٹا ہوا ہے، جمع ہوا ہے، تیار نہیں ہو رہا مسلمان، میں پکا مسلمان بنوں گا اس بات کے لیے۔ پکے مسلمان بنو، سچے مسلمان بنو، آپ ڈاکٹر ہو، انجینئر جو ہو، پہلے امتی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس لیے پہلے سچے پکے مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ اور ایک آخری گزارش اس موقع پر عرض کر کے اپنی بات کو ہم ختم کریں گے۔ الحمدللہ ہماری اس مسجد میں آج قرآن مجید مکمل ہوا ہے۔ جن لوگوں نے صف اول میں ٹھہر کے یا جہاں بھی پورا قرآن مجید مکمل امام صاحب کے ساتھ پڑھا ہے، وہ لوگ تمام کے تمام قابل مبارکباد ہیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے ہمارے حافظ صاحب قرآن پڑھتے ہیں، اور بہت اچھے انداز سے ٹھہر کر اور بہت ہی لطف لیتے ہوئے، بہت ہی اچھے انداز سے، ہم بھی یہاں پر کبھی کبھی پڑھے ہیں، تو ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے حافظ صاحب قرآن پڑھتے ہیں۔ اور اصل میں کیا ہے معلوم، اتنا ٹھہر کے سننا بھی اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ لوگاں کیا بول رہے، ایک پاڑا پڑھا رہے 10 بجا دے رہے صاحب، 10 ہو رہے، 10-15 ہو رہے، وہاں پہ 3 پارے ختم ہو جا رہے 10-15 تک۔ سوا پارا ہے نا، سوا پارا وہاں پہ 9 بجے تک ختم ہو جا رہا، یہاں پہ 10:15 ہو جا رہے صاحب، ایسا کیسا پڑھا رہے ہوں گے انہوں؟ ایسا کیسا پڑھا رہے بولتے، جیسا پڑھانے کا حق تھا ویسا پڑھا رہے تھے۔ اس لیے جو حضرات یہاں پر پڑھے ہیں قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ آپ کے پڑھنے کو بھی قبول فرمائے، مول صاحب کے پڑھانے کو بھی قبول فرمائے۔ بہت اچھا الحمدللہ قرآن مجید جنہوں نے پڑھا ہے۔ تو ایک بات اس موقع پر آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میں اتنا اچھا قرآن انہوں نے پڑھا ہوگا تو آپ کے ذہن میں بھی، خیال میں بھی کبھی نہ کبھی یہ بات آئی ہوگی، میں بھی اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤں گا، میرا بچہ بھی ایسا امامت کرے گا، میرا بچہ بھی ایسا کبھی آگے بڑھ کے نماز پڑھائے گا۔ آیا ہوگا نا دل کے اندر؟ ارے آیا نہیں آیا؟ نہیں آیا تو ارادہ کر لو، آیا تو بہت اچھی بات ہے، نہیں آیا تو ارادہ کر لو، انشاءاللہ میں بھی اپنے بچے کو کیا کروں گا صاحب؟ ارے بولو صاحب، کون گھنٹے سے پکار رہا ہوں، میں ابھی بولتے رہ رہا ہوں، آپ لوگ ایک جملہ نہیں بول سکتے، بولے تو بنانا پڑتا، سمجھ رہے کیا؟ بنا لو، بہت بڑا ثواب ہے، بنائیں گے انشاءاللہ۔ کیا بنائیں گے؟ ارے بولو صاحب، یہی مسئلہ ہے ہماری قوم کا، حافظ قرآن بنائیں گے انشاءاللہ، بنائیں گے، ہاں، اس لیے کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں، جو بچہ حافظ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس حافظ قرآن سے راضی ہو جاتے ہیں۔ حافظ قرآن بنانے کی اتنی بڑی فضیلت ہے، ایک فضیلت سنا کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، اتنی بڑی فضیلت ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کو نہیں، حافظ قرآن کے ماں باپ کو اللہ ایسا تاج پہنائیں گے جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے آخر یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنا قیمتی تاج پہنایا جا رہا ہے؟ تو اس وقت آواز آئے گی، یہ حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کریم کا حافظ بنایا تھا، ان کے بچوں نے اپنے سینوں کے اندر اللہ کے کلام کو محفوظ کر لیا تھا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنائیں گے جس کی روشنی کے آگے سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑ جائے گی۔ یہ ایسا عالی شان تاج اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کے ماں باپ کو عطا کریں گے، وہ مقام عطا کریں گے، نمایاں کر کے بتائیں گے لوگوں کو۔ اور جیسے اتنے لوگوں میں اگر کوئی پگڑی بن کے آ جائے تو سب کی نظر ان کے اوپر رہتی ہے، ارے صاحب یہ کون تو بھی ایسا ہے، بڑا شملہ بن لے کے آئے، بہت بڑے دکھ رہے، تو ایک ممتاز نظر آتا ہے جیسا آدمی، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ممتاز بنا دیں گے حافظ قرآن کے ماں باپ کو۔ اور حافظ قرآن کو کیا ہوگا؟
حافظ قرآن کو اللہ وہ مقام عطا فرمائیں گے، اللہ حافظ قرآن سے فرمائیں گے حافظ قرآن میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ قیامت کے دن اللہ بولیں گے، کیا فرمائیں گے؟ ہے حافظ قرآن میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ اور اس کے بعد اللہ یہ بھی فرمائیں گے، اے حافظ قرآن تو جس سے راضی ہو گیا میں اس سے بھی راضی ہو گیا۔ اتنا بڑا مقام اللہ عطا فرمائیں گے۔ اور اس کی علامت کے لیے اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کو ان لوگوں کے سامنے لے جائیں گے جن لوگوں کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ جہنم میں جانے کا ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پر سرٹیفکیٹ دے دیا، چٹھی دے دی، اب تم سیدھے جہنم میں جاؤ۔ جہنمیوں کی فہرست، جہنمیوں کی صفوں کے پاس اللہ تعالیٰ یہ حافظ قرآن کو لے جائیں گے اور اس حافظ قرآن سے کہیں گے، اے حافظ قرآن میں تجھ سے اتنا راضی ہو گیا ہوں، یہ جہنمیوں میں سے 10 لوگوں کے اوپر تو جس کو اشارہ کرے گا میں اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ تو اشارہ کر دے، اس جہنمی کو نکال دے، چاہے وہ کتنا بڑا پاپی کیوں نہ ہو، تیرے ایک اشارے پر اس جہنمی کو جنتی بنانے کا فیصلہ کر دوں گا۔ معمولی فیصلہ ہے؟ ارے بولو صاحب، معمولی فیصلہ ہے؟ دیکھو بولو، ذرا بولو، بولے تو میرے کو سمجھ میں آتا، کوئی بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، نہیں بولے تو خالی میں پکارا کر کے چلے گئے، بولے ایسی بات ہے۔ ارے بات سمجھ میں آئی نہیں سمجھ میں آئی؟ سستا ہے سودا مشکل ہے، ارے سستا سودا ہے مشکل ہے۔ آج کل تو ماشاءاللہ ایسے اسکول بھی نکل گئے ہیں جہاں پر آپ کے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ الحمدللہ حافظ قرآن بھی بنایا جا رہا ہے۔ ایسے مکاتب بھی نکل گئے ہیں، آپ کا بچہ دن میں اسکول کو جائے اور شام میں صاحب سیدھا مدرسے سے آنے کے، اسکول سے آنے کے بعد مدرسے میں آ کے مکتب میں حافظ قرآن بن جائے۔ تو اس لیے آپ حضرات سے ہماری خواہش ہے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے۔ اور ایک گزارش آپ سے یہ ہے، یہاں پہ نوجوان بچے بھی ہیں اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت ملک کے حالات بڑے خراب ہیں، ملک کے حالات بڑے خراب ہیں۔ یہ دنیا نفرتوں کے آخری اسٹیج پہ ہے، یہ دنیا نفرتوں کے آخری اسٹیج پہ ہے، علاج اس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ عید کے موقع پر جو غیر مسلم ہمارے پڑوسی ہیں ان کو اپنے گھر بلائیے، ان کو کچھ کھلائیے پلائیے، ہدیہ دیجیے۔ ہمارے محلے کا حجام ہے، اس کو اپنے گھر پہ بلائیے، اگر وہ غیر مسلم ہے اس کو کھلائیے، اس کے گھر کو کچھ ٹیفن باندھ کے دیجیے۔ ہمارے کام کاج کرنے والوں میں، ہمارے آفس میں، ہماری جان پہچان میں اگر کوئی غیر مسلم ہے تو ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیجیے عید کے دن، تاکہ ان کو پتہ چلے مسلمان اپنی خوشیوں میں صرف اپنی خوشی نہیں کرتے، دوسروں کو بھی سب کو شامل کر لیتے ہیں۔ اور ایسے مواقع پر ذرا ان بے قصور قیدیوں کو بھی ذرا اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے جن کا کوئی قصور نہیں ہے، بغیر کسی قصور کے ان کو جیلوں کے اندر ڈال دیا گیا ہے اور وہ قید و بند کی سزاؤں کے اندر جو ہے نا پڑے ہوئے ہیں۔ مائیں منتظر ہے میرا بیٹا کب آئے گا، بیوی بیوہ کی طرح زندگی گزار رہی ہے میرے سرتاج کب آئیں گے، بچے یتیموں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، ہم ہمارے ابا کی صورت کب دیکھیں گے۔ اس لیے ذرا بے قصور قیدیوں کے بارے میں بھی ذرا دعا کریں، اللہ ان کی رہائی کے فیصلے فرمائے۔ اور یہاں پر نوجوان بچے ہیں تو میں یہ نوجوان بچوں سے کہنا چاہتا ہوں، آپ حافظ قرآن بنیں، پکے مسلمان بنیں، اس کے ساتھ آپ دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہاں پر بچوں کے والدین بھی ہیں تو ان سے بھی میری خواہش ہے آپ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائیے۔ 10ویں پڑھ لیے، 12ویں پڑھ لیے، انٹر سیکنڈ ایئر ہو گیا، چلو بس یہ کاروبار کرو، ٹھیک ہے بس کرو، فلاں دکان پہ چلے جاؤ، ایسا مت کرو۔ اپنے بچوں کو آگے پڑھاؤ، خوب پڑھاؤ، ضرورت پڑے تو اپنے گھر کے برتن بیچو، اپنے گھر بیچنے کی ضرورت پڑے تو بیچو، مگر اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے پڑھائیاں بہت ہو گئے، اکاؤنٹس پڑھ لیے، یہ پڑھ لیے، یہ پڑھ لیے، آپ کیا کر لیتے؟ یہاں کا میں تو جو ہے نا صاحب یہاں 25-30 ہزار روپے کا جاب لگ جاتا، 50 ہزار روپے کا جاب لگ جاتا، باہر گیا میرا بچہ تو 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے کما لے سکتا۔ یہ نوکری کا ذہن لے کے اپنے بچوں کو مت پڑھائیے۔ بچوں کو آپ نوکری کا ذہن لے کے پڑھائیں گے تو بچے بڑے ہو کے نوکر ہی بنیں گے، قوم کے خادم نہیں بنیں گے۔ یہ وجہ ڈاکٹروں کو دیکھو آپ صاحب ایک رپورٹ دے کے بولو نہیں نہیں ہمارے کلینک پہ آؤ، پہلے فیس پے کرو، ایک جملہ اس کا
صاحب ایک صاحب آ کے رو رو کے کہنے لگے صاحب میرے پاس پیسے نہیں. ایک ڈاکٹر صاحب کو بولا میرے کو شوگر ہے نہیں ہے, خالی دیکھ کے بولو. صاحب بولے تو بھی 200 روپے لیے بغیر نہیں بولے صاحب انہوں. یہ حال ہے ہمارے قوم کے ڈاکٹروں کا, تعلیم یافتہ طبقے کا, اس لیے کہ پیسے دے کے پڑھے ہیں, پیسے لوٹنے کی نیت لے کے پڑھ رہے ہیں, تو اب بڑے ہو کر بھی وہی بن رہے ہیں. قوم کی خدمت کا جذبہ نہیں آ رہا ہے. ایک بیمار ہے, مسجد کے اندر بیمار ہو گیا ایک شخص, اسی چھوٹی مسجد کی بات بول رہا ہوں میں آپ کو, بیمار ہو گیا, تڑپ رہا ہے, ہاتھ اس کے جل رہے ہیں, بالکل ایسا بخار اتنا زیادہ اس کو ہو گیا. ڈاکٹر صاحب ہے یہاں پر, میں نے خود ان سے گزارش کی ڈاکٹر صاحب یہاں پہ بیٹھے ایک چٹھی دیتا ہوں, ذرا 2 گولیاں لکھ دو صاحب, آدمی کو گھر پہ چھوڑ دے. میرے کلینک پہ آ جاؤ, قریب میں ہے میرا کلینک, بولے ہو. یہ حال ہے ہمارے لوگوں کا. قوم کی خدمت کا جذبہ اپنی اولاد میں پیدا کیجئے. لہذا میں ان بچوں سے کہنا چاہتا ہوں, اور پڑھا کے باہر بھجا کے یہ سوچ لے رہے پیسے خوب کمائیں گے, کیا فائدہ صاحب ایسی کمائی کا, اور بچے باہر جا رہے ہیں, باپ کا انتقال ہو رہا ہے, بچے نہیں آ رہے ہیں. خوشیوں کے لیے بھیجتے ہیں بچوں کو عرب ہم, خوشیوں کی گھڑیوں میں بچے نہیں آتے. کس کام کی پردیس میں ایسی کمائی, میت میں باپ کی بیٹے نہیں آتے, کیا فائدہ ایسی کمائی کی. اپنی نظروں کے سامنے رکھو, قوم کا خادم بناؤ اپنی اولاد. میں نوجوان بچوں سے کہنا چاہتا ہوں جو بچے پڑھ رہے ہیں, یہ انجینئرنگ, یہ ڈاکٹری, یہ چھوٹی چھوٹی پڑھائیاں بس بہت ہو گئے, انجینئراں بھی بہت ہو گئے, ڈاکٹراں بھی بہت ہو گئے. اب ضرورت ہے مسلمانوں کو IAS بننے کی, IPS بننے کی ضرورت ہے. یہ تعلیم پڑھیے آپ, LLB پڑھیے, LLM پڑھیے, یہ تعلیم کی آج ملت کو ضرورت ہے. کہ آپ پورے مراد نگر میں آپ ڈھونڈیے کتنے آپ کے مراد نگر کے اندر IAS نوجوان ہیں, IPS کتنے ہیں آپ مجھے بتائیے آپ. لہذا ضرورت ہے اس بات کی ہم اعلیٰ عہدوں پر آئیں, اعلیٰ درجے کی تعلیم حاصل کریں. اس لیے اپنے بچوں کو IAS بنائیے, IPS بنائیے, ایسی تعلیم دلائیے ہمارے بچے اچھے اگزام لکھ کے اچھی تعلیم یافتہ بچے بن کر کلیکٹر بن سکیں, کمشنر بن سکیں, اور اچھے لائر بن سکیں, تاکہ قوم ملت کی صحیح رہبری کر سکیں. شریعت پر کوئی آنچ آ جائے تو یہ بچہ بھرپور ترجمانی کر سکے. آج جتنے ہیں پورے بکے ہوئے ہیں. ضرورت ہے پولیس میں بھرتی کی درخواستوں اس وقت جاری کر دی گئی ہیں, نوٹیفیکیشنز آ گئے ہیں. جو بچے اس کے اہل ہیں, جو بچے SIM کے اہل ہیں, اور جو بچے کانسٹیبل کے اہل ہیں, میں خواہش کرتا ہوں ہمارے نوجوان بچوں سے, یہ نہ کوئی سمجھو پولیس کی لائن اچھی لائن نہیں ہے وہ. ارے بھائی, جو جائے گا جیسا بھرتی ہوگا وہ اپنا ماحول و اثر وہاں پر دکھائے گا. لہٰذا آج ایماندار پولیس افسروں کی ضرورت ہے. میں نوجوان بچوں سے اور ہمارے مسلمانوں سے خصوصی خواہش کر رہا ہوں, اپنے بچوں کو پولیس میں بھرتی کراؤ. ضرورت ہے, وقت کی بہت اہم ترین ضرورت ہے. ورنہ اگر ہم اپنے بچوں کو بھرتی نہیں کرائیں گے, پھر یہی بولیں گے پولیس کی نگرانی میں مسجد توڑ دیے صاحب. یہ بولیں گے, آپ دیکھیے اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے. پولیس کی نگرانی میں بلڈوزر چل گیا صاحب, یہ رونا پڑے گا بعد میں. اس لیے اپنے بچوں کو ان عہدوں پہ داخل کرائیے. یہ مت دیکھیے یہ چھوٹا عہدہ ہے, یہ بڑا عہدہ ہے, داخل کر دیجئے. ایگزام لکھے گا, آگے بڑھے گا, انشاءاللہ اتنا آگے بڑھے گا ایک بڑا نام کمائے گا. اس لیے ان باتوں کے اوپر آپ حضرات ذرا تھوڑی سنجیدگی کے ساتھ توجہ دیں. اللہ تعالیٰ مجھے, آپ کو, سب کو صحیح علم و عمل کی اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا, اللهم آنس وحشتنا في قبورنا, اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصلح لنا شأننا كله, اللهم اصلح لنا شأننا كله,
اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء وإيمانا كاملا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ودعاء متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ونعوذ بك من قلب لا يخشع ونعوذ بك من عين لا تدمع ونعوذ بك من نفس لا تشبع ونعوذ بك من دعاء لا يسمع ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من دعاء لا يسمع ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم نقه ذنوبنا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم نقه ذنوبنا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين السماء والأرض. اللهم جنبنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم بلغ مرادنا وحسن مقاصدنا مقاصد الدين والدنيا والآخرة. اللهم بلغ مرادنا وحسن مقاصدنا مقاصد الدين والدنيا والآخرة. یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا لطیف یا ودود سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ رحم کے فیصلے فرما. اے اللہ کرم کے فیصلے فرما. دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما. اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما. اے کریم اللہ ساری ملت مسلمہ پہ رحم فرما. اے اللہ ہم بے شک گنہگار ہیں. اے اللہ خطا کار ہیں. اے اللہ سیاکار ہیں. اے اللہ بڑے مجرم ہیں. اور اے اللہ ہم ایسے مجرم ہیں ہمارے جرموں کی کوئی انتہا نہیں ہے. اے اللہ جیسے ہم مجرم ہیں تیرے دربار میں ایسے مجرم کم آئے ہوں گے. اے اللہ ایسے بڑے بڑے مجرم تیری بارگاہ میں آج ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. اے اللہ ہمارے ہاتھ پھیلانے کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے ہاتھ پھیلانے کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے ہاتھ پھیلانے کو قبول فرما. اے اللہ ہم گنہگار ہیں. اے اللہ گناہ کرتے کرتے پاؤں گندے ہو گئے. اے اللہ ہمارے ہاتھ گندے ہو گئے، زبان گندی ہو گئی، کان گندے ہو گئے، آنکھ گندی ہو گئیں. اے اللہ ہم اتنے گندے کہ تیرے پاکیزہ دربار میں آنے کے قابل نہیں. اے اللہ ہمارے ہاتھ اتنے گندے ہیں کہ تیری پاکیزہ بارگاہ میں اٹھائے جانے کے قابل نہیں. اے اللہ ہماری زبان اتنی گندی ہے کہ تیرا پیارا نام لینے کے قابل نہیں. اے اللہ سارا وجود اتنا گندا ہے کہ تیرے بارگاہ میں تیرے دربار میں آنے کے قابل نہیں. اور آ گئے تو ایسے مجرم کہ تو یہ کہہ دیتا نکلو یہاں سے، تم میرے دربار میں کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہو. اے اللہ تو نے ایسے ہم گنہگاروں کو اتنی دیر تک اپنے دربار میں کھڑا کر لیا ہے اور اپنے دربار میں بٹھا لیا ہے، اور تیرے اللہ کے اس گھر کے اندر تو نے ہم سب کو برداشت کر لیا. پیارے اللہ جب تو نے نماز پڑھنے کی توفیق دی، جب تو نے تیرا ذکر سننے کی توفیق دی،
جب تو نے تیرے دین کی باتیں سننے سنانے کی توفیق دی اور تو نے ہی اپنے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ہم کو توفیق دی ہے۔ اے کریم اللہ، جب تو نے توفیق دی ہے پیارے اللہ اپنے کرم سے قبول بھی فرما لے۔ اے اللہ قبول فرما لے، ہم میں سے ایک ایک فرد کو قبول فرما، ایک ایک فرد کو قبول فرما، اس مجمع میں جتنے لوگ ہیں سب کو قبول فرما۔ اے اللہ سب کو قبول فرما، یا اللہ کسی کو محروم نہ فرما، اے اللہ کسی کو محروم نہ فرما، ہم سب کی مغفرت فرما دے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ بڑے مجرم ہیں کس زبان سے اپنی مغفرت کی بھیک تیرے سامنے مانگ سکیں۔ اے اللہ گناہ کرتے کرتے تو سے ناراض کر دیا ہے، اے اللہ اس بات کا یقین بھی ہے کہ تو ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ اے اللہ تو کیسے ناراض نہ ہوتا، ہم نے اتنے بڑے گناہ کیے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے تیرے پاکیزہ گھر بھی محفوظ نہیں رہ سکے۔ اے اللہ ہم نے اپنی شرارتوں سے تیرے گھروں کو تک گندہ کر دیا ہے، ذہن کی گندگیوں سے تیرے گھر کو گندہ کیا ہے، زبانوں کی گندگیوں سے تیرے گھر کو گندہ کیا ہے۔ اے کریم اللہ ہم نے ہر جگہ پر گناہ کیا ہے، کوئی جگہ ہماری گناہوں سے خالی نہیں ہے۔ پیارے اللہ ایسے گنہگار بندے آج اپنے جرموں کا اعتراف تیرے سامنے کر کے ہاتھ پھیلائے ہیں۔ اے اللہ ہم اپنے جرموں کا اعتراف کر رہے ہیں اور ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہیں ہم بڑے مجرم ہیں، بڑے مجرم ہیں۔ اے اللہ بڑے مجرم ہیں، واقعتاً بڑے مجرم ہیں۔ رات کی تاریکیاں بھی ہمارے گناہوں سے گندی ہو گئی ہیں، دن کے اجالے بھی ہماری گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو گئے ہیں، تنہائیاں بھی اے اللہ گناہوں کی گندگیوں سے لبریز ہیں۔ اے اللہ چار لوگوں میں ہوتے ہیں تو بھی گناہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارا حال تو یہ ہے گناہ کو کام سمجھ کے کر رہے ہیں۔ پیارے اللہ کب تک کریں گے؟ اے اللہ ہم اب کب تک کریں گے؟ اے اللہ روک لگا دیجئے، اے اللہ روک لگا دیجئے، اے اللہ روک لگا دیجئے۔ اے کریم اللہ گناہوں سے بچا لے، اے اللہ توفیق نیک عطا فرما دے، نیک توفیق عطا فرما دے، گناہوں سے بچنا آسان فرما دے، گناہوں سے بچنا آسان فرما دے۔ اے اللہ تو اگر توفیق دے گا تو اے اللہ حالات ساتھ دیں گے۔ اے کریم اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو گناہوں کے اندر ڈھیل چھوڑ دیتا ہے۔ اے اللہ گناہ پر گناہ کر کے بھی اے اللہ ہم اترا رہے ہیں، ہمارے اندر شرمندگی تک نہیں آ رہی ہے، بلکہ اے اللہ ہم گناہ کر کے سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں میں اتنا بڑا پہلوان ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، کون مجھے روکنے والا ہے، کون مجھے ٹوکنے والا ہے۔ اے کریم اللہ ایسی گناہوں کی جرت سے ہماری حفاظت فرما، ایسی گناہوں کی پہلوانی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ایسے جرموں والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ پاکیزہ زندگی عطا فرما دے، اے اللہ پاکیزہ زندگی عطا فرما دے، تیرے حکموں کی تابعداری والی زندگی عطا فرما دے۔ اے کریم اللہ گناہوں کے دلدل میں پھنس گئے ہیں، نکلنے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے۔ اے اللہ تیری رحمت کا آسرا ہے اور تیری رحمت کے ہم سوالی اور بھکاری ہیں۔ اے اللہ تیری پاک بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر اپنے جرموں کا اعتراف کر رہے ہیں۔ اے اللہ اس موقع پر ہر شخص کو اپنے گناہ یاد آ رہے ہیں، اے اللہ ہر شخص کو اپنے گناہ یاد آ رہے ہیں، زبان گناہوں سے گندی ہے، اعضاء و جوارح گناہوں سے گندے ہیں۔ اے اللہ ہم ایسے گندے تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر تجھ سے امید رکھ کر اے اللہ مانگ رہے ہیں، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ آج معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے اور معافی کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ معافی کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ تو ہم کو معاف کرے، لیکن اے اللہ ہمارا تیرے علاوہ کوئی رب بھی نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی آقا بھی نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی ایسا در بھی نہیں ہے جہاں پر مغفرت کی بھیک مانگی جا سکتی ہو۔ اے اللہ زندگی بھر تجھے ہی سجدہ کیا ہے، تجھے ہی اپنا رب مانا ہے۔ اے اللہ مرتے دم تک تجھے ہی اپنا رب مانیں گے۔ اے اللہ تیرے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا سب ہے۔ اے کریم اللہ ہماری بخشش کے فیصلے فرما دے، اے اللہ بخشش کے فیصلے فرما دے۔
اے اللہ تو یہ اعلان فرما دے، اپنے فرشتوں کو گواہ بنا دے، یہ مراد نگر کی چھوٹی مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور جتنے لوگ جھولی پسارے ہوئے ہیں، جتنے لوگ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ تو یہ اعلان فرما دے، چھوٹی مسجد میں بیٹھنے والوں میں نے تمہاری مغفرت کر دی ہے۔ اے اللہ ایسا اعلان فرما دے، اے اللہ ایسے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ یہ فیصلہ کرنا تیرے لیے مشکل نہیں ہے، تیرے لیے مشکل نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، تیری ایک نظر کا سوال ہے، تیری ایک نظر کا سوال ہے، تیری ایک نظر کی تو بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے، تیری ایک نظر کرم پڑ جائے گی، ہم بگڑے مقدروں کے مقدر سنور جائیں گے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں سے کالے کیے ہوئے دفتر پاک ہو جائیں گے۔ اے اللہ کرامن کاتبین ہمارے ساتھ ہیں، وہ ہمارے گناہوں کو لکھ رہے ہیں، اے اللہ وہ بھی شاید اس بات کی گواہی دیں گے ہمارے نامہ اعمال میں گناہوں کی گندگیوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اے کریم اللہ ہمارے کرامن کاتبین کو بھی حکم فرما دے کہ جتنے گناہ انہوں نے لکھے ہیں سب کو میٹ دیں، سب کو صاف کر دیں، اور ہمارے گناہوں کے رجسٹر کو پاکیزہ بنا دیں، اور ہمارے گناہوں کے رجسٹر کو بالکل صاف کر دیں، پاک کر دیں، سفید پیپر کی طرح بنا دیں۔ اے اللہ ہماری نیکیوں میں اضافہ فرما دے، ہمارے گناہوں کے دروازوں کو بند فرما دے۔ اے اللہ گناہوں کے دروازوں کو بند فرما دے۔ اے اللہ بڑے مجرم ہیں اور ایسے مجرم ہیں کہ اے اللہ ہمیں اپنے جرم تک یاد نہیں ہے، بلکہ افسوس تو اس بات پر ہے کہ اے اللہ جرم کو بھی کام سمجھ رہے ہیں، اور اے اللہ یہ کام بڑی پابندی سے کر رہے ہیں۔ اے اللہ مجرموں کی فہرست سے نکال دے، اللہ مجرموں کی فہرست سے نکال دے، تیرے نیک بندوں میں شامل فرما دے۔ اے اللہ ایسی راتوں میں اور ایسی مغفرت کی ساعتوں میں تکمیل قرآن کے موقع پر اے اللہ حفاظ موجود ہیں۔ اے اللہ اس مجمع میں جن لوگوں نے تیرے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے ایسے حفاظ یہاں پر موجود ہیں، ان کی موجودگی کو اے اللہ ہم تیرے سامنے وسیلہ بناتے ہیں۔ اے کریم اللہ ہمیں بخش دے، اے اللہ بخش دے، اے اللہ بخش دے، اے اللہ بخش دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ یہ راتیں تو نے اپنے کرم سے عطا فرمائی ہے، اے اللہ آئندہ سال یہ راتیں ملیں گی یا نہیں ملیں گی، یا راتیں آنے سے پہلے ہی اب اپنی قبروں کی اے اللہ خاک بن جائیں گے۔ اے اللہ جب تو نے زندگی دی ہے اور جب تو نے ہی توفیق دی ہے، اے اللہ یہ ہاتھ ہم نے اپنی طرف سے نہیں پھیلائے ہیں، اے اللہ ہم یہاں پر اللہ تو گواہ ہے اپنی طرف سے نہیں بیٹھے ہیں، اے اللہ تو نے بٹھایا ہے، اے اللہ یہ نہیں مانگ رہے ہیں، تو نے توفیق دی ہے تو مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ جب تو نے اتنی توفیق دی ہے تو قبولیت کے بھی فیصلے فرما دے، اے اللہ قبولیت کے بھی فیصلے فرما دے، اے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ اے کریم اللہ ہماری مغفرت فرما لے، ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے بڑوں کی مغفرت فرما، چھوٹوں کی مغفرت فرما، اس مسجد میں جتنے بیٹھے ہیں سب کی مغفرت فرما، ان کی اولاد کی مغفرت فرما، ان کے ماں باپ کی مغفرت فرما، ساری امت کی مغفرت فرما، تیرے ایک ایک بندے کی مغفرت فرما، اے اللہ ساری امت کی مغفرت فرما دے۔ اے کریم اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اگر وہ زندہ ہیں اے اللہ ان کی عمروں میں عافیت کے ساتھ برکت عطا فرما، اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی عمروں میں عافیت کے ساتھ برکت عطا فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کی زندگیوں کو دین کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین میں سے کوئی یا ہمارے رشتہ داروں میں سے کوئی اس دنیا سے چل بسے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ اس مجمع میں ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے جن کے والدین اس دنیا سے چل بسے ہوں گے، یا جن کے ماں باپ میں سے کوئی ایک اس دنیا سے چل بسا ہوگا، یا ان کے افراد خاندان اس دنیا سے چل بسے ہوں گے۔ اے اللہ ہر ایک کو اپنے مرنے والے یاد آ رہے ہیں، اے کریم اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے،
उन सब की मग़फ़िरत फरमा दे। हमारे अफराद ख़ानदान में से भी जितने लोग इस दुनिया से चल बसे हैं सब की मग़फ़िरत फरमा, सबकी मग़फ़िरत फरमा, सबकी मग़फ़िरत फरमा, सबकी मग़फ़िरत फरमा। उनकी क़ब्रों को हद निगाह कुशादा फरमा, उनकी क़ब्रों में जन्नत की हवाओं को खोल दे, जन्नत की खिड़कियों को अल्लाह उनकी क़ब्रों में खोल दे, उनकी क़ब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। प्यारे अल्लाह हमें भी मरते वक़्त कलमा नसीब फरमा। ऐ अल्लाह मरते वक़्त कलमा नसीब फरमा। अल्लाह दुनिया तो गुजरनी है, गुजर जाएगी, अल्लाह मसला आखिरत का है। हम आखिरत की फिक्रों से बिल्कुल बेगाना हो चुके। हमारा हाल तो ये है हमने आखिरत को बिल्कुल भुला दिया। अल्लाह मरते वक़्त कलमा नसीब फरमा, अल्लाह मरते वक़्त कलमा नसीब फरमा, ऐ अल्लाह मरते वक़्त कलमा नसीब फरमा, खातिमा बिल खैर फरमा, कलमे वाली मौत अता फरमा, ईमान वाली मौत अता फरमा, हमारी क़ब्रों को हद निगाह कुशादा फरमा, क़यामत के दिन है अल्लाह अर्श का साया अता फरमा। ऐ अल्लाह वहाँ पर तेरे अर्श के साए के अलावा कोई और साया नहीं होगा। दुनिया की इस चिलचिलाती धूप को हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ऐ अल्लाह मैदान महशर की गर्मी, ऐ अल्लाह उस वक़्त तेरी मेहरबानी के सिवा कोई चीज़ नहीं होगी, तेरी अल्ताफ़ अता के अलावा कोई चीज़ बचा नहीं सके। ऐ अल्लाह क़यामत के दिन अर्श का साया अता फरमा। ऐ अल्लाह हम लोगों को मत देख, हमारे गुनाहों को मत देख। ऐ अल्लाह उसी वक़्त फैसला करना ज़रूरी नहीं, तू अभी भी फैसला कर सकता है। मेरे बंदो मैंने अभी तुम्हारे लिए अर्श के साये की अर्श का साया देने का फैसला कर दिया है। अल्लाह फैसला फरमा दे, अल्लाह फैसला फरमा दे, अर्श का साया दे दे, क़यामत के दिन अर्श का साया दे दे। अल्लाह क़यामत के दिन अर्श का साया नसीब फरमा। अव्वलीन वहले में सरकार की शिफाअत अता फरमा ले, हुजूर के हाथों जामे कौसर पीना नसीब फरमा। सरकार के हाथों जामे कौसर पीना मुक़द्दर फरमा। हमारे गुनाहों की वजह से, सुन्नतों की दूरी की वजह से क़यामत के दिन ऐ करीम अल्लाह सरकार के हाथों जामे कौसर पीने से महरूम न फरमा। ऐ अल्लाह कल क़यामत के दिन तू हमें हुजूर के सामने पेश करे तो सरकार के सामने ऐसा पेश फरमा कि सरकार वलीद मरहले में देखते ही हमारी सिफारिश के लिए तैयार हो जाए, या ये कहे कि ये मेरा उम्मती, ये मेरा उम्मती है, ये मेरा उम्मती है। ऐ अल्लाह सरकार के सामने ऐसा बना के पेश फरमा। और ऐ अल्लाह अगर हुजूर के सामने तू पेश करे और हमारी वजह से तेरे नबी को तकलीफ हो, हमको देखकर सरकार को तकलीफ हो, तो अल्लाह हमें जहन्नम में जाना गवारा है, तेरे नबी को तकलीफ पहुंचाना गवारा नहीं। अल्लाह हदीस में हमने पढ़ा है कई लोगों को हुजूर कहेंगे इनको मेरी नजरों के सामने से हटा दो, इनको मेरी नजरों के सामने से हटा दो। ऐ करीम अल्लाह, ऐ करीम अल्लाह, ऐ प्यारे अल्लाह, ऐ प्यारे अल्लाह,
ایسے بدنصیب بننے سے بچا لے اللہ، ایسے بدنصیب بننے سے بچا لے اللہ۔ اتنی بڑی محرومی کی بات ہوگی کہ سرکار ہم سے رخ پھیر لے گے، کتنی بڑی اللہ، اے اللہ ایسا بدنصیب نہ بنا میرے اللہ۔ قیامت کے دن پل صراط پر آسانی کے ساتھ لمحے واحدہ میں گزر جانے کی توفیق عطا فرما دے۔ نام اعمال میں اے اللہ ہمارے اعمال تلے بغیر جنت الفردوس میں داخلے کے فیصلے فرما دے، تیری قریبی جنت عطا فرما دے، اے اللہ تیری محبت عطا فرما دے، تیری محبت عطا فرما، تیری محبت عطا فرما۔ تو بڑا پیارا ہے اللہ، تو بڑا پیارا ہے، تو بڑا پیارا ہے، بڑا محسن ہے، تیرے سے بڑا محسن کون ہو سکتا ہے؟ ہماری ضروریات کو ہمارے بولنے سے پہلے پہلے تو پورا کر دیتا، ہماری خواہشات کی لاج رکھ لیتا ہے۔ اے محسن اللہ، اے پیارے اللہ، ہم نے تیری نعمتیں کھا کھا کر استعمال کر کر کے گن گن کے تیری ناشکری کی ہے۔ اے کریم اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، اپنی رضا دے دے، اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما دے، تیری حبیب کی محبت عطا فرما، سرکار کے ساتھ سچی پکی وابستگی عطا فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتوں کو مستحکم فرما، سرکار کی سنتوں سے بیگانہ نہ فرما۔ اے کریم اللہ ملت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، پوری امت پریشان ہے اس وقت، پوری امت پریشان ہے پیارے اللہ، پوری امت پریشان ہے۔ اے اللہ ارض ہند مسلمانوں کے لیے آزمائش بن چکی ہے، اس سرزمین پر اے کریم اللہ تیری شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ اے اللہ گر گر کر مسلمانوں کے ساتھ اے اللہ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، اے کریم اللہ رحم فرما دے۔ اے اللہ محسوس ہو رہا ہے زمین بھی دشمن بن چکی ہے، شرار آسمان برسا رہا ہے، کوئی ہم پر رحم کرنے کے لیے تیار نہیں، کیا بچے کیا بڑے کیا بوڑھے کیا اپنے کیا پرائے کیا حکمران، سب ہمارے دشمن بن چکے ہیں، اور یہ سب ہمارے اعمال بد کا نتیجہ ہے۔ پیارے اللہ، اللہ رحم فرما دے، نصرت کے فیصلے فرما دے، ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ ارض ہند کی حفاظت فرما، ارض ہند کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، ایک ایک مسجد کی حفاظت فرما۔ بلڈوزر کئی مسجدوں پہ چلا دیے گئے، کیا کر سکتے ہیں اللہ، ہمارے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے، ہم تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ پیارے اللہ ہمت دے دے، قوت دے دے، نصرت کے فیصلے فرما دے، ظالموں کے دلوں میں پیارے اللہ رحم ڈال دے۔ اے اللہ مسلمان تماشائی بنے، اے اللہ دوراہے پر کھڑے ہیں، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، تیرے ذات اقدس کا ایک ہی سہارا ہے۔ اے بے سہاروں کے آسرا، اے امیدوں کے آخری ملجا و ماوا، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے رب، اے ہمارے اللہ اپنی نصرت کے فیصلے فرما دے، اپنی نصرت کے فیصلے فرما دے، ہمارے شاعر کی حفاظت فرما، شریعت محمدی کی حفاظت فرما، بیت اللہ کی حفاظت فرما، بیت اللہ کی حفاظت فرما، روضہ رسول کی حفاظت فرما، حرمین کی پاکیزہ سرزمین کی حفاظت فرما۔ اے کریم اللہ وہاں پر نیک اور صالح اے اللہ حکمرانوں کو مسلط و مقرر فرما، نیک اور صالح حکمرانوں کو مقرر فرما۔ اے کریم اللہ تیرے دین کی دھجیاں اڑانے والے حکمرانوں اور اے اللہ فرما رواؤں کو وہاں سے ختم فرما۔
فرما۔ اے اللہ تیرے رسول کی پاکیزہ سرزمین ہے، حضور نے اس کو بڑی محبتوں کے ساتھ سینچا تھا، بڑی محبتوں کے ساتھ پروان چڑھایا تھا۔ اے اللہ وہاں پر اے اللہ بے حیائی کے لیے تھیٹر تک کھول دیے گئے ہیں۔ اے کریم اللہ روضہ رسول کی اور اے اللہ عرض رسول کی حفاظت فرما لے، اے اللہ عرض رسول کی حفاظت فرما دے، دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ملت مسلمہ کا بڑا دینی اور علمی سرمایہ ہے، دارالعلوم کے اوپر تمام باطل پرستوں کی نظریں ہیں، دارالعلوم کی حفاظت فرما، دارالعلوم کی حفاظت فرما، دارالعلوم دیوبند کی مرکز نظام الدین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مرکز کی حفاظت فرما، تمام ہمارے اکابرین کی عمروں میں برکت عطا فرما، ہمارے اکابرین کو متحد فرما، ہمارے اکابر کو وہاں پر واپس فرما، سارے اکابر کو متحد فرما، دعوت کے کام کو پھر سے ترقی دے دے، پھر سے عروج عطا فرما دے۔ پھر سے عروج عطا فرما دے، مسلمانوں میں تبلیغ کا جذبہ پیدا فرما، دعوت کا جذبہ پیدا فرما۔ کئی اولیاء کے آستانوں کو نشانہ بنایا گیا، اولیاء کی مزاروں کی حفاظت فرما، اولیاء کے آستانوں کی حفاظت فرما، اولیاء کے آستانوں کی حفاظت فرما، تمام مدارس کی حفاظت فرما، تمام مکاتب کی حفاظت فرما، تمام مساجد کی حفاظت فرما، بیماروں کو شفا دے دے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، بے چینوں کو سکون عطا فرما دے، بے گھرانوں کو ذاتی گھر عطا فرما دے، بے گھرانوں کو ذاتی گھر عطا فرما دے۔ کئی تیرے بندے پریشان ہیں، سامان لے کر گھوم رہے ہیں، اے کریم اللہ ایسا گھر عطا فرما جو ان کی رہائش کے قابل ہو سکے، بے گھرانوں کو ذاتی گھر عطا فرما دے، مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دے، اے کریم اللہ حرمین میں حاضری کی توفیق عطا فرما، حج مقبول کی توفیق اپنے کرم سے بار بار عطا فرما لے، اے اللہ بار بار عطا فرما، اے اللہ اے کریم اللہ کعبۃ اللہ میں طواف کی توفیق عطا فرما، روضہ رسول پہ صلاۃ و سلام عرض کرنے کے لیے قبول فرما۔ بڑی امیدیں ہیں، بڑی تمنائیں اے اللہ حاضرین کے دلوں میں ہیں، ہمارے دل حرمین کا نام سنتے ہی مچل جاتے ہیں، اے اللہ اسباب مہیا فرما دے، اے اللہ حرمین میں حاضری کے اسباب مہیا فرما دے، اسباب مہیا فرما دے، اے اللہ وہاں پر حاضری کی توفیق دے دے، اے اللہ بیت اللہ میں حاضری کی توفیق دے دے، اے اللہ روضہ رسول پہ حاضری کی توفیق دے دے، اے اللہ دل بے چین ہے، بے قرار ہے، اے اللہ ہمارے بے قرار دلوں کو قرار عطا فرما دے، بار بار حاضری کی توفیق عطا فرما، اے کریم اللہ بے اولادوں کو اپنے کرم سے اولاد عطا فرما، بے نکاحوں کے نکاحوں کا انتظام فرما، اے کریم اللہ جن کی اولاد ہے اولاد کو فرما بردار بنا، تابع دار بنا، جانثار بنا، دین کی خدمت گزار بنا، اے کریم اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما، ساری امت کے حال پہ رحم فرما، جو بے قصور اے اللہ قید و بند کی سزائیں جھیل رہے ہیں، اے کریم اللہ ان کو رہا فرما، ان کو رہا فرما، ان کو رہا فرما، ان کی مائیں ترس رہی ہیں کب میری اولاد میرے گھر آ جائے گی، بیویاں اپنے شوہروں کو دیکھنے کے لیے بیتاب ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کا کوئی گناہ نہیں ہے وہ باپ کو رکھتے ہوئے یتیمی کی زندگی گزار رہے ہیں، اے کریم اللہ بے قصوروں کی رہائی کے فیصلے فرما دے، مولانا کلیم صدیقی صاحب کو رہا فرما دے، اے اللہ رہا فرما دے، اللہ رہا فرما دے، اور ایسے ہی کئی علماء بے قصور قید و بند کی سزاؤں میں ہے، کئی بے قصور نوجوان قید و بند کی سزاؤں میں ہے، کریم اللہ سب کو رہا فرما دے، سب کو رہا فرما دے۔
सब का रिहा फरमा दे। इस मजमे में मासूम बच्चे भी तेरे सामने झोली पसारे हैं, नौजवान भी हैं जिनकी जवानियों पर तुझे रश्क है, हुफ्फाज भी हैं जिनसे तू राज़ी है। ऐ करीम अल्लाह, ऐसे बूढ़े भी हैं जिनके बारे में तूने अपने हबीब की ज़ुबान से कहलवाया, जब ये जिनके बाल सफ़ेद हो जाएं और वो तेरे सामने हाथ फैलाएं तो उनकी दुआओं को रद्द करते हुए तुझे शर्म आती है। ऐ शर्मीले अल्लाह, ऐ शर्मीले अल्लाह, हमारी दुआओं को रद्द न फरमा, हमारी दुआओं को रद्द न फरमा। हमारे हाथ छूटने से पहले कबूलियत के फ़ैसले फरमा, कबूलियत के फ़ैसले फरमा। ऐ करीम अल्लाह, तमाम मिल्लत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमा, मरहुमीन की भी मग़फ़िरत फरमा, ज़िंदों की भी मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह, इस मस्जिद में जितने लोग बैठे हैं सबकी जायज़ तमन्नाओं को अपने करम से पूरा फरमा। ऐ अल्लाह, इस मस्जिद के सदर साहब को सेहत अता फरमा, अराकीन को खूब सेहत अता फरमा, मस्जिद की फ़िक्र करने वालों को कबूल फरमा, मस्जिद का ख़याल करने वालों को कबूल फरमा, मस्जिद की खिदमत करने वालों को कबूल फरमा, इस मस्जिद के तमाम मुसल्लियों को कबूल फरमा, इस मस्जिद से उल्फत व मोहब्बत रखने वालों को कबूल फरमा, इस मस्जिद के ताल्लुक़ से सोच और ख़याल अच्छी फ़िक्र रखने वालों को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, उनकी उम्र इक़बाल में बरकतें अता फरमा, मस्जिद को बेहतर से बेहतर और अल्लाह दीनी एतबार से खूब तरक्यात से आरास्ता फरमा। ऐ अल्लाह, इसको दीनी खिदमत का मरकज़ बना। ऐ करीम अल्लाह, इस मस्जिद के तमाम मुसल्लियों को कबूल फरमा, इस महल्ले के एक फ़र्द को कबूल फरमा, इस महल्ले के अंदर अपनी रहमतों को नाजिल फरमा। ऐ अल्लाह, अज़ाब के आने से इस मोहल्ले की और सारे शहर की और सारी ज़मीन की हिफाजत फरमा। हमारी इन दुआओं को अपने करम से सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से कबूल व मंजूर फरमा। सल्ली व सल्लिम व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका ईमानन ला यरतद, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका ईमानन ला यरतद, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना शहादतन फ़ी सबीलिक, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना शहादतन फ़ी सबीलिक वजअल मौतना फ़ी बलद हबीबिक। ऐ अल्लाह, तेरे रास्ते की शहादत नसीब फरमा या फिर मदीने की गलियों में हमें मौत अता फरमा। ऐ अल्लाह, मदीने की गलियों में मरना नसीब फरमा, बक़ी में दफन होना आसान फरमा। अल्लाह, इस मजमे में जितने हाजिरीन हैं, एक एक की दिली तमन्ना को, दुनिया और आखिरत की तमाम हाजतों को अपने करम से सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से कबूल व मंजूर फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िका मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।